بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 محرم الحرام سن 1443 ہجری بروز سوموار ہیں۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ ذوالقرنین۔ قرآن کریم کے سورہ کہف میں ایک ایسے بادشاہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا لقب ذوالقرنین ہے۔ وہ بہت نیک دل بادشاہ تھے، انہی کی بدولت بنو اسرائیل نے بابل کی غلامی سے نجات پائی تھی اور یروشلم یعنی بیت المقدس جیسی محترم جگہ ہر قسم کی تباہی و بربادی کے بعد انہی کے ہاتھوں دوبارہ آباد ہوا تھا۔ انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور فتوحات بھی کی، اور ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک قوم سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنہ فساد کی شکایت کی اور کہا، اے ذوالقرنین، ان لوگوں سے ہماری حفاظت کے لیے ایک دیوار قائم کر دیجئے، اس پر آپ جو معاوضہ لینا چاہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ذوالقرنین نے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر انہوں نے ایک مضبوط دیوار قائم کر دی جو سد سکندری کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت، کھارے اور میٹھے پانی کا الگ رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 سمندروں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے ایک کا پانی کھارا اور دوسرے کا پانی میٹھا ہے۔ ان میں طوفان بھی آتے ہیں اور جوار بھاٹا بھی ہوتا ہے اور سمندری جہاز بھی چلتے ہیں، مگر اس کے باوجود کھارا اور میٹھا پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا، جبکہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی آڑ یا رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت کا کمال ہے، اس نے کھارے اور کڑوے پانی کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، مانگی ہوئی چیز کا واپس لوٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے گا۔ فائدہ، اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا کہ واپس کر دوں گا، لوٹا دوں گا، تو اس کو مقررہ وقت پر لوٹانا واجب ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، سفر سے واپسی کے بعد نماز پڑھنا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں داخل ہوتے اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت میں جانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ پڑھا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ پڑھا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے صرف اسی دعا کو پڑھتے رہیے اور نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس دعا کو نماز کے بعد ہی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت ہلاک کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلوب کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے محتاج ہونے کا اندیشہ نہیں، مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر کھولی گئی تھی، پس تم اس میں اس طرح رغبت ظاہر کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے کی تھی، پھر وہ دنیا میں تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جس طرح ان کو کیا تھا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جنت کے عمدہ فرش۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت سبز رنگ کے نقش و نگار والے فرشوں اور عمدہ قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، تکلیف اور بے چینی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اس دعا کو تمام حضرات یاد کر لیں۔ ایک بار پھر، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔
نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو مال دیتے ہو وہ دکھلاوے کے لیے دیتے ہو یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، یا اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی مال ہم خرچ کریں اس میں دکھلاوا بالکل نہ ہو، اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں ایک دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک کا بدلہ 10 دے گا، اور قرآن میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور بڑھا کر دے گا، کتنا دے گا اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔